اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر علامہ امین شہیدی صاحب. امین شہیدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امین شہیدی صاحب، بھرپور جوابی کارروائیاں کی جا رہی ہیں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے. افغان طالبان کی جانب سے جو کوشش کی گئی تھی سویلین آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے، اس کی جواب میں یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک عرصے سے پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی مسلسل جاری رہی، اس میں پاکستان نے ہمیشہ کوشش یہی کی کہ ان دہشت گردوں کو افغانستان سے مل کر روکا جائے اور ان کی دہشت گردی کا قلع کما کیا جائے. لیکن افغان حکومت نے نہ صرف پاکستان سے اس سلسلے میں تعاون نہیں کیا، بلکہ مختلف اوقات میں مختلف قسم کے ہیلے بہانوں کا سہارا لیا اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہمارا ان لوگوں سے نہ تعلق ہے اور نہ ہی ہم ان کو روک سکتے. اب جب اس طرح کی صورتحال بنے کہ پاکستان کے ہر شہر میں روز کئی دھماکے ہو رہے ہوں، کئی بم پھٹ رہے ہوں، خود کش حملے ہو رہے ہوں، سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، آرمی کے، پولیس کے، بیوروکریسی کے اور عام عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، ایسے میں ظاہر ہے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کو اپنی عوام اور فورسز کی حفاظت کا پورا حق آئینی طور پر، اخلاقی طور پر اور سوشل ویلیوز کے حوالے سے وہ حق حاصل ہے. اب جب آپ بالکل ناکام ہو گئے مذاکرات میں کہ کسی طرح سے ان دہشت گردوں کا، جنہیں PTP کہا جاتا ہے، ان کو روکا جائے، تو پھر آپ نے ان کا قلع کما کرنے کے لیے خود میدان میں اترنا ہے، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے افغانستان میں موجود سلیپنگ سیلز پر اور ان کے ٹھکانوں پر اس سے پہلے بھی حملے ہوئے اور اس دفعہ بھی انہی پر حملے کیے گئے. اب مشکل یہ ہے کہ TTA اور TTP کے درمیان ایک ذہنی ہم آہنگی بھی ہے، عقائد کی ہم آہنگی بھی ہے، اور اینٹی پاکستان جو ایلیمنٹس ہیں وہ دونوں کے اندر موجود ہیں. اور دوسری طرف PTA کے اندر بہرحال انڈیا کا اثر و رسوخ واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور اس اثر و رسوخ کا نتیجہ اب تو اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اسرائیلی بھی اس معاملے میں انڈینز کے ساتھ افغان ایشو میں انٹر ہو رہے ہیں، اور وہ دونوں مل کر افغانستان کو پاکستان کے حوالے سے ابھار بھی رہے ہیں اور مدد دینے کا اعلان بھی کر رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں 25 کروڑ عوام کے ایسے ملک میں جو خود ایک ایٹمی طاقت بھی ہے اور ایک مضبوط اور طاقتور ملک بھی ہے، ظاہر ہے ان چیزوں کو نہ صرف برداشت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے جو دوردرش اثرات ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنے دفاع اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر صورت میں قدم اٹھانا ضروری ہے. لہذا اگر پاکستان نے اپنے دفاع میں، اپنے 25 کروڑ عوام کے دفاع میں ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، تو اس کے مقابلے میں جوابی کارروائی کے طور پر پاکستانی شہری آبادیوں پر حملہ کر کے حتیٰ مسجدوں کو تباہ کر دینا، یہ کسی بھی صورت میں وہ جواب نہیں ہے جو کسی قانون کے دائرے میں آئے. اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے اگر پاکستان کو اپنی ساورنٹی کا اور اپنے عوام کا دفاع ہر صورت میں کرنا ہے، اور یہ حق پاکستان کو حاصل ہے. علامہ صاحب، پاکستان نے براہ راست اور دوست ملکوں کے ذریعے افغانستان کے ساتھ حالات معمول پر لانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ طالبان ہندوستان کی پراکسی بن گئے، جس کے بعد اب یہ کارروائی کی جا رہی ہے. یقینی طور پر گزشتہ ان سالوں میں ہم نے انڈیا اور افغانستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات میں حتیٰ سیکیورٹی کے حوالے سے، فوجی مدد کے حوالے سے اور فورسز کی تربیت کے حوالے سے انڈین حکومت اور انڈین فوجیوں کے اثر و رسوخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، اور انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے. تو جہاں پر انڈیا خود پاکستان کے اندر بلوچستان میں اس حد تک فعال ہے کہ بلوچستان کی اس جو صورتحال ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے انڈیا بھی ہے اور باقی بعض اور ممالک بھی ہیں، تو ایسی صورتحال میں ایک نئی محاذ خود افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف کھولا گیا ہے، اور اس میں انڈیا پوری طرح سے ملوث ہے، اور اب اسرائیل بھی اس میں داخل ہو چکا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں انڈیا کے اس بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا اور اپنی سرحدوں کی سیکیورٹی اور اپنے عوام کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا، یہ ہر ملک کا قانونی اور آئینی حق ہے اور انٹرنیشنل لاز کے بالکل مطابق ہے. لہذا ایسی صورتحال میں انڈیا کے اثرات کو، جو کہ پاکستان کا حقیقی معنوں میں
ایک دشمن ہے، اور پھر مودی حکومت کے آنے کے بعد تو یہ دشمنی بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ یہود اور ہندو جو مذہبی ایکسٹریمسٹ ہیں یہ دونوں ایک پیج پر کھڑے ہو گئے ہیں اسلام اور پاکستان کے خلاف. تو اسی صورتحال میں ظاہر ہے اپنا دفاع ہم سب کا حق ہے، اور ریاست اگر اس کا جواب دیتی ہے تو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. علامہ صاحب، اسلامی ممالک اس صورتحال میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، کردار تب ادا ہو سکتا ہے جب دو متخاصم اور دشمن فریق کسی ثالث کی بات سننے کو تیار ہوں. اس وقت جو صورتحال ہے، ماضی کا تجربہ آپ کے سامنے ہے. سعودی عرب میں بھی، قطر میں بھی، یو اے ای میں بھی اور ایران نے بھی کئی بار پیشکش کی کہ بھئی ہم آپ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور میٹنگز بھی ہوئیں. لیکن ان میٹنگز کے نتیجے میں ظاہر ہے ٹی ٹی اے نے ٹی ٹی پی کی حمایت سے نہ صرف ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں مزید اضافہ ہوا، اور پاکستان کے بے گناہ ہزاروں شہری لقمے اجل بن گئے اور جام شہادت نوش کر گئے. اب ایسی صورتحال میں جب ہمسایہ ممالک، اسلامی ممالک اور دونوں ممالک پر اثر و رسوخ رکھنے والے ہمارے برادر مسلم ممالک اپنی اس کوشش میں ناکام ہو چکے ہیں، تو اب اس کے بعد آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ لہذا میرا خیال ہے اب افغانستان کو، خصوصاً طالبان کی امارت اسلامیہ جس کو وہ کہتے ہیں، اس حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ یہ جنگ نہ افغان عوام کے حق میں ہے نہ پاکستان کی عوام کے حق میں ہے. اس کا سلوشن صرف یہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گردی کے اڈے ہیں ان اڈوں کا ہر صورت میں خاتمہ ہونا چاہیے، اور ٹی ٹی پی کے نام پر جس دہشت گرد گروہ کی سرپرستی ٹی ٹی اے کر رہی ہے، انڈیا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اسرائیلی کر رہے ہیں، اس کا قلعہ ہونا چاہیے. جب تک یہ عملی طور پر سامنے نہیں آتا اس وقت تک میرا خیال ہے مسلم ممالک اور ہمسایہ ممالک اور برادر مسلمان ممالک بھی اس سلسلے میں کوئی مؤثر اور ٹھوس کردار ادا کرنے سے قاصر ہوں گے. علامہ امین شہیدی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے افغان فورسز کو. افغان طالبان کی خیبر پختونخوا سے ملکہ سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کا مؤثر طور پر جواب دیا جا رہا ہے. کابل، پکتیہ اور قندھار میں ملٹری تنصیبات کو تباہ کر کے 133 افغان طالبان کو ہلاک اور 200 کو زخمی کر دیا گیا. پاک فوج کی فضائی اور زمینی کارروائیوں میں 27 پوسٹیں تباہ اور 9 پر قبضہ کر لیا گیا. 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 ایمونیشن ڈپو، 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، 80 ٹینک آرٹلری اور اے پی سیز بھی تباہ کر دی گئی ہیں. بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے افغان طالبان کو. اس سے پہلے جارحیت کے جواب میں پاک فوج کی جانب سے جوابی کارروائی شروع ہوتے ہی خوارج چوکیاں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے. سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے اگلے مورچوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا. فورسز نے خرلاچی ٹرمینل میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دیں. پاکستان کے مؤثر جوابی حملے 58 افغان خارجی جہنم واصل کر دیے گئے. 100 سے زائد زخمی ہیں. 12 پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں. پاک فضائیہ نے حملہ کر کے ننگرہار میں ٹھکانوں کی درست نشاندہی کر کے بڑا ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا. زمینی فوج کے بعد پاک فضائیہ بھی افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا جواب دینے میدان میں آ گئی ہے. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے افغان طالبان پر حملے شروع کر دیے ہیں جبکہ ننگرہار کے اندر طالبان کا بڑا ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا گیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلا اشتعال افغان جارحیت کے جواب میں مؤثر فضائی حملے جاری ہیں. افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاک فوج کی فیصلہ کن جوابی کارروائی جاری ہے. پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی میں افغان طالبان کی داؤد پوسٹ تباہ کر دی ہے. پاک فوج کی جانب سے مؤثر انداز میں افغان طالبان کی داؤد پوسٹ کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ایک بڑا افغان ایمونیشن ڈپو، 3 بٹالین، سیکٹر ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ کر دیے گئے. افغانستان میں 30 سے زائد ٹینکس، آرٹلری گنز اور اے پی سیز تباہ کر دی گئیں. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دے رہی ہیں. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر مؤثر کارروائی کرتے ہوئے
افغان طالبان کی متعدد پوسٹوں کو فتح کر لیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان کو شکست فاش دیتے ہوئے افغان پوسٹوں پر قومی پرچم لہرا دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب فتنہ الخوارج کے دہشت گرد کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ افغان طالبان کی کوڈ کاپٹر کے ذریعے پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملے کی ناکام کوشش رہی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کی بروقت کارروائی میں تمام کوڈ کاپٹرز گرا دیے گئے۔